ناظرین، یہ ایک حقیقی واقعے کی تصویر ہے، اس لیے ہر انسان کو لازمی سننا چاہیے۔ یہ جو شخص آپ کو دکھ رہا ہے وہ خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے، اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا ہی کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا سویا رہتا ہے یا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا، اور دوسرے نے لندن، اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ نوکر نے کہا جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے، وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لانے گیا تو اس کا اسی درمیان ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپسی آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپا دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں ہی عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچئے، ذرا سوچئے۔